السلام علیکم۔ NA-122 اور NA-144 بڑا سخت مقابلہ جاری ہے اور انتخابی نتائج کے حوالے سے بھی عام طور پر توقع یہی ہے کہ ایک تگڑے مقابلے کے بعد اچھے نتائج آنے چاہیے، لیکن تخت یا تختہ وہ والی کیفیت ہے PMLN اور PTI کے لیے۔ 122 وہ حلقہ ہے جو عمران خان نے 4 حلقے بتائے تھے پہلے دن کہ یہاں پر آپ چیک کروا دیں کہ انتخابی نتائج اس میں کیا ہوا، تو پھر ہم دھرنا ورنا نہیں کرتے، اس پروٹیسٹ کال میں نہیں آتے۔ الٹیمیٹلی وہاں پر ایاز صادق کے حلقے میں ری پول تو ہو گیا، لیکن اب عمران خان خود مقابلے میں نہیں ہے، دوسرا امیدوار ہے، لیکن اس کا رزلٹ آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات اور عمران خان اور PMLN کی سیاست کے اوپر کافی گہرا ہو سکتا ہے۔ PMLN کا گڑھ ہے لاہور، اور لاہور شہر سے ہی عمران خان چیلنج کر رہے ہیں، کیا ہوگا بہت میٹر کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ 122 آپ کہتے تھے کہ اس حلقے میں دھاندلی ہوئی، آپ کو ٹریبیونل سے فیصلہ بھی مل گیا، اب ووٹنگ ڈے پہ کیا ہوگا؟ پہلے تو ندیم، اس میں آپ جب کہتے ہیں نا کہ ری پولنگ ہو گئی، ری پولنگ کیوں ہو گئی، کیوں ری الیکشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ 1,84,000 ووٹس جو کاسٹ ہوئے تھے، اس میں سے جب ٹرائیبیونل بیٹھا تو 53,000 ووٹ اللیگل نکلے، غیر قانونی نکلے، بوگس نکلے، جو قانون کے مطابق غیر قانونی تھے۔ اب یہ جو 53,000 ووٹ ہے، یہ المیہ یہ ہے کہ اصولاً تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہوا لوگوں کے سے، جو حلقہ NA 122 کے لوگ ہیں، ان سے بہت بڑا جرم ہوا۔ قانون کے مطابق یہ جرم ہے کہ آپ لوگوں کی جو مینڈیٹ ہے اس کو اس طرح خراب کریں۔ نون لیگ کہتی ہے کہ جی بے ضابطگیاں ہوئیں، ایاز صادق کہتے ہیں جی میرا کیا قصور ہے، غلطی تو پولنگ سٹاف کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ اب یہ کون فیصلہ کرنا تھا؟ جب اس کی انویسٹیگیشن ہونی تھی۔ انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں، کیونکہ انویسٹیگیشن کرنی کس نے تھی؟ وہ جو الیکشن کمیشن بیٹھی ہے، اس نے، جو پنجاب کی الیکشن کمیشن ہے، پنجاب کی الیکشن کمیشن کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ جسٹس ریاض کیانی۔ وہ کون ہے؟ جو خورشید شاہ، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے نون کے کہنے پر رکھوایا تھا، یعنی کہ نون کا آدمی پنجاب کی الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہا ہے، جسٹس ریاض کیانی۔ اس نے یہ 53,000 جو بے ضابطگیاں کہتے ہیں، انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا، انویسٹیگیٹ بھی نہیں ہوئی، کوئی چینج بھی نہیں آیا، وہی ریاض کیانی وہاں بیٹھے ہیں، وہی عملہ وہی ہے۔ تو آپ کو ڈر ہے کہ پھر آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا، یہ ڈر ہے آپ کو؟ مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ دیکھیں نا، اب میں ریاض کیانی ہوں، پنجاب کا الیکشن کمیشن، اور 22 پارٹیز کہیں جا کے JC میں کہ دھاندلی ہوئی ہے، نون لیگ کہتی ہے سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اب ساری پنجاب کی پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ROs کے ساتھ الیکشن کمیشن نے مل کے پنجاب میں نون کے لیے دھاندلی کی ہے، ساری پارٹیز پنجاب کی کہہ رہی ہیں۔ اب میں ریاض کیا نہ ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ میں چاہوں گا کہ نون لیگ جیت جائے، میں اس لیے چاہوں گا وہ جیت جائے کہ میں پھر کہوں گا جی دھاندلی نہیں ہوئی، دیکھیں نا نون لیگ جیت گئی۔ خان صاحب، لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، عجیب سا نہیں لگے گا؟ میں نے یہ پہلے دن سے اٹھایا ہے۔ تو پھر آپ کو انتخابات میں آنا نہیں تھا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں ندیم، 2 راستے تھے ہمارے پاس۔ یا تو ہم ایجیٹیشن کا راستہ لے لیں، ایجیٹیشن کا راستہ یہ ہے کہ ہم پھر سڑکوں پر نکلے، الیکشن نہیں ہونا دیں، ہم کہیں جی ہم تو اسی الیکشن کمیشن جدھر ثابت ہو گیا کہ 53,000 ہم کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے 53,000 ووٹ کی 1,84,000 میں سے، وہ تو گزر گیا جی، فیصلہ آ گیا۔ بائی الیکشن میں کیا ہوگا؟ میرے عرضی آپ جیتیں گے کہ ہاریں گے؟ ندیم، میرا یہ ہے کہ یا تو ہم بوائیکاٹ کر دیتے اور ہم احتجاج کرتے سڑکوں پہ، یا پھر جو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی سسٹم کو ایکسپوز کریں گے، اور ہم نے جتنی جو طریقے انہوں نے دھاندلی کے اختیار کیے ہیں ان کو روکیں گے، اپنے پولنگ سٹاف کی ٹریننگ کروائیں گے۔ یہ 2013 کی PTI نہیں ہے، 2015 کی ہے۔ تیاری کر کے ان کا مقابلہ کریں گے، ان کے امپاروں کے باوجود جیتیں گے۔ آپ مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ جو تیاری ہم نے کی، اور میں اس میں خاص طور پہ علیم خان کو داد دیتا ہوں، اور میں خاص طور پہ چودھری سرور، جنہوں نے پہلی دفعہ ہماری آ کے پولیٹیکل ٹریننگ کروائی ہے تحریک انصاف کی، ہمارے پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ کروائی ہے، کبھی پہلے نہیں ہوئی۔ تو ایک طرح تو یہ ہماری بڑی اچھی پریکٹس ہوگی، کیونکہ ایک سیٹ سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ویسی اسمبلی میں ہوں۔ اصل میں اس سے ہم اپنی ٹریننگ کریں گے کہ اگلے آنے والے، ہماری پوری کوشش ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن میں
نون لیگ نے پھر سے یہی کرنا ہے، کیونکہ کوئی بدقسمتی سے جے سی میں ساری 40 پوائنٹس فائنڈنگ جو تھی الیکشن کمیشن کی انہیں بے ضابط کیا اور جو انہوں نے غیر قانونی کام کیے وہ تو سامنے آ گئے، لیکن اصلاحات تو ہوئی نہیں اور نہ ہونی ہے، نون لیگ کے ہوتے ہوئے نہیں ہونی، کیونکہ یہ جیتے ہی دھاندلی سے ہیں۔ لیکن آپ نے تقریباً 2.5 ایئرز سپینڈ کیا ہے صرف 122 اور ان 4 حلقوں کے حوالے سے، بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے، آپ کو بلدیاتی انتخابات میں ہو سکتا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے اگر آپ ہار جاتے ہیں۔ ندیم، یہ ایک جب ہم کہتے ہیں نیا پاکستان بنائیں گے، یہ اور انصاف، نیا پاکستان ہے، انصاف، عدل اور انصاف بنیاد ہوگی نئے پاکستان کی، اور اس لیے ہم نے اس کو تحریک نام دیا تھا، انصاف کی تحریک۔ یہ تحریک ہوتی ہے، ایک سٹرگل ہوتی ہے، یہ مسلسل چلتی جائے گی، اس سٹرگل میں اونچ نیچ ہوتی جائے گی، اس میں ہم نے دھرنے دیا، دھرنے کے بعد بدقسمتی سے وہ آل آرمی پبلک اسکول کا حادثہ ہو گیا، ہم نے چھوڑ دیا، پھر ہماری سٹرگل نیچے آئی، پھر آہستہ آہستہ ہم نے جے سی میں پورا زور لگایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جے سی کی ساری فائنڈنگز تھیں، وہ تو کہہ رہی تھی کہ الیکشن ان لافل ہے، غیر قانونی ہوا ہے۔ جب 2.5 کروڑ ووٹ کی کوئی پتہ ہی نہ چلے کدھر چلی گئی ہے، 2.5 کروڑ بیلٹ، تو ایکچولی تو الیکشن انل کر دینا چاہیے تھا۔ ہمیں بڑا جھٹکا پڑا کہ جب انہوں نے فائنڈنگز کچھ اور دی، فیصلہ کچھ اور، پھر اب ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہیٹرک ہوئی، 4 میں سے 3 حلقوں میں ثابت ہو گیا کہ غیر قانونی الیکشن ہوئے۔ اب یہ جو کل کا الیکشن ہے، انشاءاللہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سچ کا خدا ہے، حق کا خدا ہے، عزت دینے والا خدا ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور ہم اپنے لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں ایک سیٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان نہیں، علیم خان نے اگر ہرا دیا ایاز صادق کو، تو کم از کم ہم ایکسپوز کریں گے سارے الیکٹرل پروسیس کو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو۔ نتیجہ مان لیں گے، آپ ہار بھی سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، جیت لازمی نہیں ہوتی، میچ کھیلنے جائے تو ایک ہی جیتتا ہے۔ ندیم، میں نے جب جے سی بیٹھی اس سے پہلے میں نے جب ہم نے وہ پینل دیکھی، ہم نے کہا جو یہ فیصلہ کریں گے مان جائیں گے، حالانکہ ہمیں ریزرویشن تھی، ہم مان گئے۔ ہم نے کوئی، مجھے ریزرویشن اس لیے تھی کہ میں سمجھتا تھا ان کو جے آئی ٹی کا استعمال کرنا چاہیے تھا، ان کو آگے پروب کرنی چاہیے تھی، آروز کا رول انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا، لیکن ہم نے مان لیا۔ جب جسٹس کاظم علی ملک نے NA 122 میں پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان پہلے بتا دو جو میرا فیصلہ ہوگا تم مانو گے، میں نے کہا جسٹس صاحب میں جو بھی آپ کا فیصلہ ہو مانوں گا۔ میں نے جب ہم جیت گئے، کس نے دھمکیاں دی ان کو؟ نون لیگ کے 2 وزیروں نے، ان کو جان کی دھمکیاں دی انہوں نے کہ ہم جان سے مار دیں گے تمہیں۔ انہوں نے ٹی وی پہ آگے کہا جسٹس کاظم علی ملک، ان میں سے ایک اور ان کو وزیر نکال نے دیا آپ گیا۔ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے کوئی یہودیوں سے اور ہندوؤں سے پیسے بھی لیے ہیں، فنڈنگ بھی کروائی ہے؟ میں نے یہودیوں سے اور ہندوؤں سے فنڈنگ لی ہے، اور وہ کیا کس چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ امریکہ میں ایک فنڈ ریزنگ ڈنر تھا جدھر کسی ٹیبل نے ایک کمپنی کے نام پہ چیک دے دیا جو کہتے ہیں یہودیوں کے تھے پاکستانی۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ تحریک انصاف پہلی پاکستان کی جماعت ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ شروع کی۔ آپ یاد رکھیں انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوتی ہے۔ کیوں نہ اس کے اوپر ایک مقدمہ چلے جس میں اگر جو بھی جھوٹ اور سچ ہے سامنے آئے، الزامات تو ایک طرف، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مقدمہ ہو، تو آپ خود چلے جائیے عدالت میں۔ میں تو عدالت میں تو کیس ہے، یہ فنڈنگ والا ایشو لے کے عدالت میں جائیے۔ فنڈنگ والا کیس ہے۔ اصغر خان کا کیس کیا ہے؟ جنرل دورانی کی اسٹیٹ ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے نواز شریف کو 1990 کے الیکشن میں 35 لاکھ روپیہ دیا اور نون لیگ کے لوگوں کو پیسہ دیا۔ تو اس کو بھی ساتھ ملا دیجیے، ایک پٹیشن فائل کریے نا جی، آپ کے اوپر الزام لگا ہے غداری کی انہوں نے، کہتے ہیں یہودیوں سے پیسے لیے۔ ندیم، میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ اللہ کرے یہ چلے جائیں، میں پھر ان سے پوچھوں، شیخ رشید وٹنس ہیں، کہتے ہیں گلف کنٹریز کا ٹور کر رہے تو نواز شریف جناب ان سے پیسے، گلف سٹیٹ سے پیسے انہوں نے الیکشن کیمپین کے لیے لیے ہیں، میں یہ بھی ثابت کروں، یہ ادھر اپنے اکاؤنٹس تو ڈکلیئر کریں۔ پھر 480 ارب روپیہ انہوں نے دیا آئی پی پیز کو آتے ساتھ ہی سیکولر ڈیٹ کلیئر کرنے کے لیے۔ 480 روپے کی 80 ارب کی آڈٹ کریں، ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا الیکشن فائنانس کیا تھا۔ اور پھر خالد خواجہ کا ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے پیسے لا کے دیے، وہ جو بے نظیر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن تھی 1989 میں، اور انہوں نے کہا انہوں نے
اگر وہ پورا پیسہ لگا دیتے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو آپ کے اوپر الزام ہے اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو الزام سارے نواز شریف کے اوپر ہے، جو آپ کے اوپر الزام ہے اس کا کیا ہوگا؟ بالکل، میں ہمیشہ ان کے آپ کیوں نہیں پرویز رشید کو عدالت میں کھینچتے؟ جائیے چیلنج کریے صبح۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو کیس کو آئے عدالت میں تاکہ ساروں کی پارٹیز کی فنڈنگ کھلے۔ آپ کو پتہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ایسی صورتحال میں پارٹیز باقاعدہ بین کی جا سکتی ہے، سپریم کورٹ میں پلے کر سکتے ہیں، ریفرنس بھیج سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ساری پارٹیز کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ سامنے آئیں، ساری پارٹیز کو آڈٹ کریں۔ دیکھیں نا ابھی کیا ہو رہا ہے، ہمیں الیکشن کمیشن بنایا جا رہا ہے، پہلے تو ایک آدمی جو ہم نے پارٹی سے نکال دیا ہے، نون لیگ کا وہ کام کر رہا ہے، بن کے جی میں تحریک انصاف کے لیے بڑا خیر خواہ ہوں اور وہ نون لیگ کا کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن میں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم اپنے آپ کو صفائی پیش کریں گے، لیکن نون لیگ یہ تو اپنے ذرا اکاؤنٹ سامنے لے کے آئے ہیں۔ پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ ان کا تو کیس، ان کو تو کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے، 2 سال سے 2.5 سال سے نہیں ہو رہی انویسٹیگیشن، کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کے ہاتھ صاف ہیں؟ ندیم، میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے یہ ثابت کر دیں کہ میں نے عمران خان نے کسی سے غلط فنڈنگ لی ہے، میں پولیٹکس چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہ ان کے تو کیسز ہیں، اظہر خان کا کیس پڑا ہوا ہے، آئی جی جسٹس جنرل دورانی کی سٹیٹمنٹ ایفیڈیوٹ ہے، میں نے کل جلسے میں دکھایا، انہوں نے کہا کہ 35 لاکھ روپیہ نواز شریف نے لیا، وہ آج کل 35 کروڑ روپیہ ہوگا، 1990 کا 35 لاکھ۔ خان صاحب ایز اے میٹر آف پرنسپل یہ دونوں معاملات سپریم کورٹ کو اٹھانے چاہیے، آپ کا بھی پارٹی کا دیکھیں، میں تو کہتا ہوں جی 2 چیزیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ، پہلے تو پارٹی کی فنڈنگ اٹھائیں۔ مجھے فخر یہ ہے کہ پہلی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی جس طرح باہر کی پارٹیز کرتی ہیں، مثلا کنزرویٹو پارٹی، لیبر پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ میں، ریپبلکن، یہ سارے ڈنرز کرتے ہیں جس میں پلیٹ پر پلیٹ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جو ہم نے کیا امریکہ میں، ہم نے امریکن پاکستانیوں سے فنڈ ریزنگ ڈنر کیا جدھر کسی ایک ٹیبل نے ایک کمپنی کے نام پہ چیک دے دیا، لیکن وہ تھے پاکستانی، کیا کریں انویسٹیگیٹ۔ لیکن مجھے یہ بتائیں ان کی فنڈنگ کدھر سے آتی ہے، یہ کدھر سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ کن سے پیسہ لیتے ہیں، کتنی دفعہ انہوں نے فورن حکومتوں سے پیسے لیے۔ میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، میں اس ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں وہاں گیا، انہوں نے مجھے آفر کیے، گلف سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے آفر کیے کہ آپ بتائیں جناب، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ واحد اس پاکستان میں پچھلے الیکشن سے پہلے کہ آپ ایک ایماندار پولیٹیشین ہیں، ہم تنگ آ گئے ہیں کرپٹ پولیٹیشین سے، ہم ان دونوں پارٹیز کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس بار یہ آپ کو فنڈنگ کریں۔ میں نے کہا میں آپ سے فنڈنگ نہیں لوں گا۔ ایک گلف کنٹری نے کہا کہ ہم دونوں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو فنڈ کرتے رہے اور اب آپ کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے اب یہ پچھلے اور شاہ محمود قریشی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور شاہ محمود قریشی کے سامنے میں نے کہا میں آپ سے کوئی فنڈنگ نہیں لوں گا، ہاں جب انشاءاللہ ہماری حکومت پاور میں آئے آپ انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں۔ دیکھیں وہ سارے مسلمانوں کے لیے احترام والی جگہ ہے، پیسے لے رہے تھے، شاید برکت ڈل جاتی آپ کی پارٹی میں بھی۔ غلط کام ہے، جب آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ اب انہوں نے یہ جنہوں نے آئی پی پیز نے ان کو 480 ارب روپیہ انہوں نے جو سرکولر ڈیٹ کے نام پہ دیا ہے، آڈٹ تو کروائیں اس کی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ٹائکون سے پیسے لیتے ہیں، پھر ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے 480 میاں صاحب نے تو آج اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے سارا کچھ کیا، یہ تو آپ کے دھرنے والے خراب ہیں اور کچھ میڈیا والے خراب ہیں جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ میاں صاحب، میں تو میاں صاحب کو پہلے تو میں پھر سے میاں صاحب کو پیغام دیتا ہوں کہ میاں صاحب خدا کے واسطے گیدڑوں کی طرح، کہتے ہیں شیروں گیدڑوں کی طرح یہ درباریوں کے پیچھے نہ چھپے، ان سے بری ان سے غلیظ قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں میرے خلاف۔ ان کا ایک وہ بھنڈ جو ہے سیالکوٹ سے کھڑا ہو کے، میاں نواز شریف یہاں بیٹھا ہے، وہ ادھر کھڑے ہو کے کس طرح کی زبان استعمال کر رہا تھا پارلیمنٹ میں۔ کیا میں یہ نہیں کر سکتا میاں نواز شریف کے خلاف؟ میرے پاس چیتے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو کہوں کہ نواز شریف کو کرپشن کے کیسز ہی گرنا شروع ہو تو میاں صاحب ایک لفظ نہ بول سکے اسمبلی میں۔ ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، انہوں نے جان کے، وہ سپیکر نے اور اس نے مل کے، یہ بھنڈ نے نواز شریف کے سامنے مجھے جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی، میں نواز شریف کہتا ہوں یہ گیدڑ ایسے کام کرتے ہیں۔ کہتے ہو شیر بنو، میرے سامنے آؤ، مناظرہ کرواؤ، تم ایک پارٹی کے ہیڈ ہو، میں ایک پارٹی کے ہیڈ ہوں،
ہمارا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ووٹ بینک ہے پاکستان میں. میں کہتا ہوں مناظرہ کرواؤں. میں آپ دونوں کو دعوت دوں اگر نواز شریف اور آپ کو مناظرے کے لیے آئیں میرے پروگرام میں تو آئیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف یہ مان جائے, صرف میرے سامنے بیٹھ کے آمنے سامنے ہوں. میں کہوں گا, آپ کے سامنے کہوں گا کہ نواز شریف آپ پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی ہیں. آپ نے کرپشن ایجاد کی, آپ نے کرپشن کو انتہا پہ پہنچایا. آپ نے لفافہ جرنلزم شروع کی, جرنلسٹ کو پیسہ دیا. آپ نے چھانگا مانگا کی سیاست کی, بھیڑ بکریوں کی طرح چھانگا مانگا میں بند کر کے ان کی قیمتیں لگائی, ان کے ضمیر خریدے. پھر میں آج ججز کو پیسہ دیا. وہ جو بریف کیس لے کے کوئٹہ گیا تھا ان کا ایک پریزیڈنٹ, ججوں کو پیسہ, انہوں نے کس کو نہیں خریدا. آج میں فارملی پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی دعوت دوں گا اور آپ کو بھی دعوت دوں گا. جس دن وہ آئیں گے میرے سامنے آئے ہیں اور بیٹھ لائیو پروگرام میں بیٹھے اور بڑی میں احترام سے, پرائم منسٹر کے احترام سے, لیکن فیکٹس اور فگر سے بتاؤں گا کہ آپ پاکستان کے امیر ترین آدمی ہیں, دو یا تین امیر ترین آدمی سے میاں صاحب ہیں. ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ جب یہ اربوں پتی بن چکے تھے تو 94 سے لے کے 97 تک کتنا ٹیکس دیا؟ 477 روپیہ انکم ٹیکس. پھر جب یہ باہر گئے ہوئے تھے ٹیکس ہی کوئی نہیں دیا انہوں نے. اس سال 4.2 ملین دیا ہے انہوں نے, کافی ٹیکس ہے, 42 لاکھ دیا. اب اس سال دیا, اب تو دیا ہے. تو جب یہ باہر تھے ملک سے, جب NRO لے کے مشرف سے باہر گئے تھے سعودی عربیہ, تو ان کی شوگر مل تو ادھر ہی تھی نا. شوگر مل تو ساتھ باہر نہیں گئی تھی, تو شوگر مل سے کوئی انکم نہیں ملی ان کو. خان صاحب آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دیا انہوں نے. آپ نے کتنا ٹیکس دیا اس سال؟ میں نے جی کوئی پتہ نہیں, کوئی 4-5 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا ہوگا. لیکن ندیم مجھے یہ بتائیں, میری کوئی فیکٹری, مجھے بتائیں میری کوئی شوگر مل ہے, مجھے کوئی بتائے میری کوئی میری سوائے زمین ہے ایگریکلچر کی, یا میری کرکٹ کا پیسہ جو میں خرچ کرتا ہوں, مجھے بتائیں کہ میں ٹیکس کس چیز پہ, میں اپنی ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس دیتا ہوں. اور اگر میری 4 سال سے میں نے کمائی نہیں کی, کیونکہ میری پوزیشن وہ ہو گئی ہے کہ میں اب جا کے کرکٹ کے اوپر بات چیت نہیں کر سکتا, نہیں تو میں ہر ورلڈ کپ. آپ کے اخراجات کون فائنانس کرتا ہے؟ کما تو رہے نہیں ہیں, میں اپنے پیسے خرچ کرتا ہوں جو میں نے کمائے ہوئے ہیں. میں نے جو ابھی تک میری جو کمائی ہے پچھلے ورلڈ کپ میں, جب میں نے 2011 کے ورلڈ کپ میں, اس سے ابھی تک میں اسی کمائی پہ رہ رہا ہوں. ایک آپ کے اوپر الزام ہے. نہیں ندیم, ایک اور بات میں کہتا ہوں, آپ اگر اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں, یہ ناممکن ہے کہ آپ ٹیکس نہ دیں. آپ بچا ہی نہیں سکتے ٹیکس, کیونکہ سب آپ میرے سارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں, میری ویب سائٹ پہ ہیں, پاکستان میں ہیں, میرے بچوں کے نام نہیں ہیں, میرے نام ہیں. مجھے نواز شریف کا مجھے جو اعتراض کیا ہے, ان کے نام پہ کچھ نہیں ہے. ان کے یہ جناب بچے مجھے پیسے بھیجتے ہیں, بچوں کے پیسوں پہ میں چل رہا ہوں. رائے ورڈ اتنی بڑی اسٹیٹ والدہ کے نام پہ ہے, گاڑیاں ہیں گفٹ ہوئی ہیں, اور بچوں کے پاس کتنا پیسہ. ان کے بیٹے کا حسین شریف کی میں پڑھا تھا, فلیگ شپ کوئی انٹرنیشنل ان کی کمپنی ہے, 200 ارب روپے کی ہے. یہ 700 کروڑ روپے کے گھر پہ رہتے ہیں. مجھے بتائیں بیٹے نے کدھر سے پیسہ کمایا ہے؟ اسحاق ڈار کے بیٹوں کو دیکھیں, وہاں 2 ٹاورز ان کے ہیں, کوئی 10 ارب روپے کے, 20 ارب روپے کے 2 ٹاورز ہیں. ان کے پاس ایمریٹس ہل میں گھر ہے جو 1.5 ارب روپے کا. مجھے بتائیں کدھر سے آیا پیسہ؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس بناتے ہیں میٹرو کی طرح, ان پروجیکٹس میں سے پیسہ نکالتے ہیں, وہ حوالے کے ذریعے باہر بھجواتے ہیں بچوں کو, وہ اپنی وہاں بزنسز کر رہے ہیں, اور یہ یہاں بتاتے جی ہم تو مقروض ہیں, جی ہم تو بچے پیسے بھیج رہے ہیں. یہ سب سے بڑا پاکستان میں فراڈ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں میاں نواز شریف میرے ساتھ بیٹھے, میں فیکٹس اور فگر سے بتاؤں گا کہ پاکستان کو کیسے تباہ کر رہے ہیں. خان صاحب گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں, ایک شارٹ بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ جو سیاست جسے کہتے تھے کہ روایتی سیاست نون لیگ کر رہی ہے, وہی کام آپ بھی کر رہے ہیں. علیم خان کو آپ نے بھی ٹکٹ دے دیا, پیسے والا بندہ تھا. جہانگیر ترین پہلے آپ ان کے جہازوں میں بیٹھتے ہیں, تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ جناب پہلے تو میں آپ کو جہانگیر ترین کا کلیئر کر دوں کہ تحریک انصاف اپنی فنڈ ریزنگ کرتی ہے. جو ٹور ہوتا ہے آفیشل, وہ ہم پیسے دیتے ہیں, ہم اس کا کاسٹ بیئر کرتے ہیں. یہ جہانگیر ترین کا جہاز نہیں ہوتا, ان کی کمپنی کا جہاز ہے جو ہم ہائر کرتے ہیں, ہم اپنے کاسٹ دیتے ہیں. پہلے یہ میں کلیئر کر دوں. دوسرا, علیم خان جیسے لوگ, میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اور ہم آگے لے کے آئیں. سیلف میڈ مین ہے. علیم خان کے باپ دادا پالیٹکس میں نہیں تھے. علیم خان 25 سال کی عمر میں باہر پڑھنے گئے, کینسر ڈسکور ہوئی, شوکت خانہ میں علاج ہوا,
میں تو نہیں ان کو جانتا تھا. وہ ٹھیک ہو گئے, انہوں نے اپنی بزنس شروع کی, ریل اسٹیٹ کی, انہوں نے پیسہ بنایا, قابل آدمی ہیں ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو سیلف میڈ ہیں, جنہوں نے پیسہ بنایا اور پھر چیریٹی کے اوپر خرچ کیا. ان کا جا کے یتیم خانہ دیکھیں, مثالی یتیم خانہ لاہور میں. ان کا انہوں نے شوکت خانم کو لیدا پیسہ, مجھے تو نہیں جانتے تھے, یونیورسٹی کو پیسہ دیا. ایک دن پہلے آپ کے کینڈیڈیٹ کو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن خواجہ سعد رفیق بھی ریل اسٹیٹ میں بزنس میں ہیں, ان کو آپ برا بھلا کہتے ہیں. علیم خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں خواجہ سعد رفیق کا نہیں جانتا کہ ان کی کیسے انہوں نے, میں علیم خان کا جانتا ہوں. جب علیم خان نے جوائن کیا, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی میرے خلاف کسی کو اعتراض ہے کہ میں نے کسی کی زمین, کہتے ہیں نا قبضہ گروپ ہے, میرے پاس آ جائیں, آپ ثابت کر دیں, میں آپ کو زمین دے دوں گا. آج تک علیم خان, اگر علیم خان نے جرم کیے ہوتے نا, شہباز شریف کے خلاف نہ کھڑے ہوتے 7 سال سے. آپ کو پتہ ہے جتنی انتقامی کارروائی شریف برادران کرتے ہیں, ایک عرفان تھے الفتح سٹور والے, وہ اناؤنس کرتے ہیں تحریک انصاف میں آنے کے لیے, تاجر تھے, اگلے دن انہوں نے سیل کر دیا الفتح سٹور. ان کے سامنے تو یہ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. کیا ریاض ملک کے خلاف آج تک کوئی ثابت ہوا ہے کہ اس نے کسی زمین کے ٹکڑے پہ قبضہ کیا؟ میں نہیں جانتا ریاض ملک کا, لیکن میں علیم خان کا جانتا ہوں کہ علیم خان, جس طرح علیم خان نے کھڑے ہو کے 7 سال مقابلہ کیا ہے ساری ان کی نون کی انتقامی کارروائی کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نون جو ہے جس طرح یہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں. اگر علیم خان کے پیسہ ٹھیک نہ ہوتا, کیا مطلب یہ چھوڑنا تھا انہوں نے کبھی. آج آپ کو میں یقین دلا دوں کہ اگر آپ پنجاب پولیس ہٹا دیں, ان کو آزاد کر دیں, جس طرح ہماری غیر جانبدار پولیس ہے پختونخوا میں, اور ان سے LDA لے لیں تاکہ یہ جو ریل اسٹیٹ کر رہے ہیں وہ تنگ نہ کر سکے, آدھی نون لیگ نکل جائے. آدھی نون لیگ تو کنٹرول ہی کر رہی ہے انتقامی خوف سے. آپ دونوں پارٹیوں نے 122 میں اتنا ہیویلی انویسٹ کر لیا پولیٹیکل کیپٹل, مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو ہارے گی اس کو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اس کا تختہ ہونے والا ہے. مجھے تو کبھی یہ تو اسی طرح ہے کہ میچ میں جانے سے پہلے سوچو کہ میں ہار نہ جاؤں. ہاریں گے تو دیکھیں گے, لیکن انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور میں جو جیتیں گے ہم اس لیے کہ میں تو ہلکے میں پھرا ہوں, میں تو گیا ہوں 2 دن وہاں. مجھے جو نظر آیا ہے لوگوں کے اندر, نوجوانوں میں جو نظر آیا ہے, یہ اگر جیتیں گے سوائے دھاندلی کے یہ جیت نہیں سکتے آپ, کیونکہ جو پبلک ہے وہ ان کے خلاف ہے. انہوں نے کیا ہے, میٹرو بنا دی ہے, وہاں صاف پینے 70% لاہوریوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ہے. اسکولوں کا برا حال ہے, ہسپتال میں 4 لوگ بستروں میں ہیں, اور میٹرو بنا دی ہے. سب میٹرو کتنی بنائی ہے, احمد آباد میں دیکھ لیں $3 ملین پر کلومیٹر میٹرو بنی ہے. انہوں نے $11 ملین پر کلومیٹر لاہور میں, اور $20 ملین پر کلومیٹر اسلام آباد میں بنائی ہے. یہ سب اور اس کے اوپر اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ. یہ بناتے ہیں بڑا پروجیکٹ, ایڈورٹیزمنٹ, اس میں سے پیسہ نکال کے بچوں کو باہر وہ اپنی بزنس کرتے ہیں, اور لوگوں کے لیے بنیادی ضروریات, نہ اسکول نہ ہسپتال کام کر رہے ہیں. تھانوں کا, پولیس کا حال دیکھ لیں پنجاب. 122 کا نتیجہ کل ہی آ جائے گا شام میں, تو اس کے بعد کیا آپ کا یہ جو تھا کہ دھاندلی آپ نے 2.5 سال اس کام پہ لگائے ہیں, یہ پرسوں سے ختم ہو جائے گا؟ ندیم یہ تو ایاز صادق جیت سکتے ہیں, اس پہ یہ ذہن میں رکھیے گا, پھر آپ کا دھاندلی کا یہ سلوگن ختم ہو جائے گا. دیکھیں گے الیکشن ہوتا کیسے. دیکھیں نا, میں نے کہا, میں نے JC سے پہلے کہا جو فیصلہ ہوا قبول ہوگا. میں نے جب جسٹس کاظم علی ملک انہوں نے جب میرا کیس سنا شروع, میں نے کہا جو فیصلہ دیں گے قبول ہے. لیکن جسٹس کیانی کے ہوتے ہوئے, جو نون لیگ کا امپائر کھڑا کیا ہوا ہے, اس کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن دیکھیں گے کیسا ہو رہا ہے. ابھی تک تو سارا یہ الیکشن ایاز صادق سے نہیں ہو رہا, یہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے. ان کی ساری ڈپارٹمنٹس کام کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیں ریلوے منسٹر کس طرح, ریلوے کالونی بہت بڑی ہے اس حلقے میں, وہ کالونی میں جا کے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں کہ جناب میں تمہیں اگر یہاں سے میں جیتا نہ تو یہ ہو جائے گا, تو وہ ہو جائے گا, تو نوکری چلی جائے گی. فوج اور رینجر تو شکر ہے کہ وہ تو پولنگ سٹیشن پہ ہوں گے, لیکن ریلوے کالونی میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ ریلوے کا منسٹر جدھر اتنی بڑی ریلوے کالونی ہے وہ کیوں جا رہا ہے وہاں جا کے کیمپین کیوں کر رہا ہے, اور لوگوں کو جا کے دھمکا رہا ہے کہ یہاں سے ووٹ نہ ملے, یہاں پولنگ سٹیشن سے میں نے جیتوں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ 144 کی کیا توقع ہے؟ 147 جو نیچے, انشاءاللہ دونوں جیتے. 144 آپ کی اکاڑا والی دوسری جو ہے, اچھا سوری, ہاں میں PP 147 نیچے ہے یہاں,
اور 144 میں مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہم تھوڑا ذرا لیٹ کیمپین کیا، وہاں میں نے اتنا زور نہیں لگایا. اصل میں ہمارا تو وہ یہ آپ سارے نون لیگ کو لاہور سے ڈرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، آپ نے پورا زور یہی لگایا. تین حلقوں میں سے ایک حلقہ یہ ہے، اور ہمارا بیسکلی یہ تھا کہ سیمپل 4 حلقے سیمپل کر لیں، اگر اس میں دھاندلی نہیں ہم الیکشن قبول کرتے ہیں. ان کو پتا تھا دھاندلی ہے، ثابت ہوئی دھاندلی ہے، 53,000 بوگس ووٹ نکلے اس کے اندر، لیکن وہی امپائر کھڑے کر کے پھر سے الیکشن کروا دیا. انہوں نے سمجھا بھاگ جائیں گے. آپ کا مستقبل کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو نتیجہ کل لا جانا ہے. کل کے عمران خان کے لیے کیا ہوگا پولیٹیکل روڈ میپ؟ عمران خان کل فیصلہ کرے گا اگلا روڈ میپ، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے. اگر اسی طرح کے آپ نے الیکشن کروانے ہیں 2.5 سال کے بعد عمران خان کو، عام آدمی تو بھول جائے نا، 7 سال تک ٹرائبونل میں کیسز پڑے رہتے ہیں. اگر عمران خان کو 2.5 سال لگ جائیں، اگر جہانگیر ترین کو پورے وسائل خرچ کر کے سپریم کورٹ میں 2.5 سال لگ جائیں انصاف لیتے ہوئے، آدھی ٹرم تو چلی گئی نا، آدھی ٹرم تو چلے گی پارلیمنٹری. تو اس کا مطلب کہ عام آدمی تو پاکستان میں شرکت ہی نہیں کر سکتا الیکشن میں. پڑھے لکھے لوگ، عام پروفیشنلز، وہ تو آ ہی نہیں سکتے. اس لیے ندیم یہ بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے. اس الیکشن کے اندر ہم چاہتے ہی ہیں کہ الیکٹرل سسٹم ٹھیک ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہندوستان میں اگر کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ نے پروٹیسٹ کرنے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ کیا ہوگا؟ ابھی بھی کریں گے؟ قائم ہے اس پہ؟ وہی امپائر کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے 2013 الیکشن میں تباہی کی ہے. تو کل اگر آپ ہار گئے تو پرسوں آپ الیکشن کمیشن کے باہر پھر ہوں گے. 22 پارٹیز نے کہا، اگر جیت گئے تو پھر کیا ہوگا خان صاحب؟ پھر امپائر صحیح ہو جائے گا. ندیم 22 پارٹیز نے کہا جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. 22 پارٹیز نے، تحریک انصاف نے نہیں، 22 صرف تحریک انصاف نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. بدقسمتی سے سٹیٹس کو کی پارٹیز چینج نہیں چاہتی، وہ یہی سسٹم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چینج ہو. اگر یہ الیکشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ جیت گئے ایاز صادق اور نون لیگ، تو انہوں نے کہنا جی دیکھیں الیکشن تو ہم ٹھیک ہو گیا تھا، حالانکہ 53,000 جعلی ووٹ نکلا ہی ہے، 1,84,000. انہوں نے کہا جی الیکشن اگر آپ جیت گئے پھر کیا ہوگا؟ میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں. اب وہ اگر ہم جیت گئے تو وہ پھر اسٹریٹجی میں کل شام کو اناؤنس کروں گا. پھر تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ امپائر ٹھیک ہو گیا. نہیں، امپائر ٹھیک انتخاب صاف ہو گیا. امپائر ٹھیک نہیں ہوا. جو بھی ہو جائے، میں نے کہنا ہے کہ 53,000 جو ووٹ تھی اس کی تو آڈٹ کروائیں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ آفینس ہے، یہ کرمنل آفینس ہے کہ اگر آپ الیکٹرل پروسیس کے اندر اگر آپ نااہلی ہو یا دھاندلی کرو، یہ کرمنل آفینس ہے. یہ جو 53,000 جعلی ووٹ تھا، کیا اس کا کسی کوئی احتساب کرے گا؟ کوئی پکڑے جائے گا؟ سزا اور جزا کا قانون آئے گا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ اگلی باری کریں گے. اس لیے یہ ایشو الیکٹورل ریفارم کمیٹی میں آپ لوگوں کو بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کا طریقہ کار نکالنا چاہیے. لیکن ندیم اگر آپ سڑکوں سے اب آگے جانا پڑے گا. لیکن ندیم اگر آپ کر بھی دیں، اگر آپ ان لوگوں کو سزا ہی نہیں دیں گے جنہوں نے اتنی بڑی 53,000 ووٹ کی طریقہ کار وضع کریں نا جی، اس میں کمیٹی میں بیٹھ کے طریقہ کار وضع کریں. ہم وہ تو کریں گے، لیکن وہ اس میں تو قانون موجود ہے کہ اگر آپ آفینس کمٹ کرتے ہیں، اگر آپ نااہلی یا دھاندلی کرتے ہیں الیکٹرل پروسیس سے، لوگوں کے مینڈیٹ سے، تو یہ تو جرم ہے. تو جرم تو ہے، تو کیا ان کو کیسے ان کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خان صاحب گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک لے لیں، ایک شارٹ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خان صاحب، پرائم منسٹر امریکہ بھی جانے والے ہیں، بڑا کروشل سٹیج ہے ریجن میں. ایک طرف افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت. مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب آپ کو میرے خیال میں اس ریجن کو دیکھتے ہوئے اپنی سیاست میں کچھ اور چیزیں بھی لانی چاہیے. 122 سے آگے نکلنا چاہیے. نہیں، وہ تو آگے نکلیں گے، لیکن دیکھیں ندیم، اصل میں آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا اور آزاد الیکشن کمیشن، یہ جب تک 3 چیزیں نہیں نہ ہوتی آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں آتی. جمہوریت نہیں آتی تو ہوتا کیا ہے؟ جو پیسہ اوپر سے نیچے جانا ہوتا ہے وہ نہیں جاتا. اس میں اکاؤنٹیبلٹی مسنگ ہے جی. اکاؤنٹیبلٹی کا رول ہے ہی نہیں ہے. نہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، نہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. اب آپ میٹرو جیسے پروجیکٹ بنا دیتے ہیں، لوگ بھوکے ہیں، لوگ بے روزگاروں کی انتہا ہے. ایک نیب کی ریفارمز کے لیے کیوں نہیں پروٹیسٹ کرتے؟ ایک اس کے لیے کریے، یہاں پہ دھرنا دیجیے کہ نیب کو اچھا کریے، نیب کا سسٹم بحال کریے. جب تک آپ الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں کریں گے اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہوں گی. کیونکہ جب آپ یہی لوگ آئیں گے تو انہوں نے تو نیب جو مرضی آپ کر لیں، انہوں نے نیب میں اپنے لوگ بٹھا دینے ہیں. اب نواز شریف کے اوپر 12 کیسز ہیں نیب میں، اور شہباز شریف کے اوپر 1 ہے، خورشید شاہ پہ 1 ہے، اسحاق ڈار پہ 1 ہے.
15 केसेस ये हैं नैब में, 180 केसेस है नैब में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। 180 केसेस का आपको पता है कितना टोटल अमाउंट बनता है? 2000 अरब रुपया, तो 2 ट्रिलियन रुपया। असल इशू तो फिर ये है, इसके ऊपर आपको आना चाहिए। तो मैं अर्ज करूँ ना, लेकिन 2000 अरब रुपया चोरी का है। अब सोचें वो अगर आप अवाम पे खर्च कर दें, अवाम के साफ पीने के पानी पे, अस्पतालों पे, स्कूलों पे, मुझे चला आपकी सियासत में जिस चीज़ की इशू बेस्ड वो कहते हैं ना कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें ये आपका अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस के ऊपर आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको मांगना चाहिए कोर्ट से, नैब से कि ये चीज़ें करो भाई, अकाउंटेबिलिटी करो। लेकिन अकाउंटेबिलिटी असल में अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस ठीक कर देना, पहले तो अवाम ही कर देती है आपकी अकाउंटेबिलिटी। देखिए ना, मैं एक शहरी हूँ, मेरे अगर मेरी वोट का तकद्दुस हो, उसकी अहमियत हो, तो मैं गवर्नमेंट मेरे वोट से डरेगी। हिंदुस्तान के अंदर किसानों का हाल देखें, पाकिस्तान में किसानों का हाल देखें, हिंदुस्तान में सब्सिडी देखें, खाद की कीमत देखें, 97 पैसे यूनिट तो बिजली मिलती है ट्यूबवेल पे, यहाँ 10.5 रुपए मिलती है यूनिट, क्योंकि डरते हैं, किसान की वोट से डरते हैं वो, इनको फिक्र ही नहीं है यहाँ। अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे और आपने इसी तरह के इलेक्शन करवाने हैं कि 68 लाख से 1.5 करोड़ वोट चलेगी और किया कुछ भी नहीं है, बल्कि बदतरीन हुकूमत हुई है पंजाब की पिछले 5 साल, तो अगर आपका वोट की अहमियत ही नहीं है तो पैसा तो फिर मेट्रो पे जाएगा, किसानों के पास नहीं जाएगा, मजदूरों के पास नहीं जाएगा, अस्पतालों में नहीं जाएगा, स्कूलों में नहीं, पैसा नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाया अभी तक? 6ठी बारी है पंजाब में, 6 बारियां लेके केपी में हम पहली दफा आए, आते साथ ही बल्दियाती इलेक्शन करवाया। 30% फंड अपने से लेके नीचे बल्दियात में पकड़ा दिया, डेवलपमेंट फंड। इन्होंने ये जब बल्दियाती इलेक्शन होगा, सारा पैसा चीफ मिनिस्टर के पास होगा, ये पैसे नहीं नीचे जाने देते लोगों। लोकल गवर्नमेंट के लिए आपके जहन में क्या स्ट्रेटजी है? पंजाब में देखें मुकाबला आपका नून से होना है, कराची में आप एक आ सकते हैं मैदान में अगर चाहें तो MQM के होते हुए भी लोकल बॉडीज में, लेकिन आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। असल पे पता है क्या नदीम, लोकल गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रहे हैं हम, और इंशाल्लाह पंजाब में भी, सिंध में हमें एंट्री पहली दफ़ा कर रहे हैं, और कराची में भरपूर तरीके से जोर लगा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सिंध और पंजाब के अंदर ये जो पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, धमकियाँ देते हैं। हमारे 2 लोग कत्ल हुए हैं अभी NA 122 में, 2 लोग कत्ल हुए हैं, और एक को पुलिस वाले ने SSP पुलिस CIA उसने 2 दिन पहले धमकियां दी हैं। पुलिस बनी हुई है नून लीग का मिलिटेंट विंग, पंजाब पुलिस, इन्होंने उनको गुल्लू बना दिया, जिस तरह MQM का मिलिटेंट विंग है, ये इनका मिलिटेंट विंग है। जो ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिधर SS पुलिस हाफिजाबाद के अंदर तकरीर कर रहा है बाई इलेक्शन में कि नून लीग को वोट दो, यानी पुलिस को जो इन्होंने तबाह किया है उसको बिल्कुल सियासी कर दिया है। इन्होंने जो DMG है वो अब DMG नून गिनी जाती है। इतनी देर ये पंजाब में पावर में रहे हैं कि इन्होंने सारा कंट्रोल कर लिया, इंतजामिया को कंट्रोल करके बैठ गए, इसलिए ये डराते हैं लोगों को। आम आदमी डरता है, कानून से प्रोटेक्शन नहीं है उसको, तो धमकाते हैं लोगों को डराते हैं, लोगों को बैठा देते हैं। सिंध में भी यही है। ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है या क्या है? क्योंकि पुलिस तो नहीं किया, हुकूमत भी नहीं किया, इसी में 122 में भी इंतखाब होना और बल्दियाती इंतखाब भी। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके इलेक्शन होते कैसे। अभी पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने कहा कि जी पहला इलेक्शन और हुई मिसमैनेजमेंट हुई, जिसमें हमारा कसूर ही नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के नीचे होना था। वो इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, 40,000 लोगों ने इलेक्ट होना था, कभी इतना बड़ा इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो जब हुआ हमने कहा फिर से करवाओ, री इलेक्शन करवाओ। अब इनका क्या है कि ये सारा इलेक्शन कंट्रोल करवाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं कि उसके बावजूद आप देखेंगे इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस बल्दियाती इलेक्शन में भी, और ये जो कल इंशाल्लाह बाई इलेक्शन होने जा रहा है। ये पावर बेस है नून लीग की, अगर आपने वहां पर अच्छा तगड़ा मुकाबला भी कर लिया तो मेरे ख्याल में काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन आपकी होगी। कर लेंगे इसे तख्ते लाहौर वो कहते थे पीपल्स पार्टी वाले, पता नहीं आप क्या कहते हैं। लाहौर में 2013 में तहरीक इंसाफ सारी जगह छाई हुई थी, इन्होंने धांधली के रिकॉर्ड तोड़े। मैं चैलेंज करता हूं, ये तो 53,000 तो मेरे हल्के से जाली वोट निकले ना, मैं चैलेंज करता हूं कि आप लाहौर का हर हल्का खोलें, उसमें यही होगा। काज़म अली मलिक जस्टिस, जिन्होंने मेरा फैसला किया, उन्होंने 2 और फैसले देने थे सितंबर में, उनको हटा दिया एज ए जज। किसने हटाया? इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन पंजाब किसकी है? नून लीग की है। और जस्टिस काज़म अली मलिक का मैं उनके सिर्फ जो उन्होंने एक चीज़ लिखी थी, मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ जो सरकारी नौकर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक जानवर की तरह खा पी के मरने आया हूँ या मैं अल्लाह को जवाब दूँ। मैंने अपने से ये सवाल पूछा
اور میں نے سوچا کہ کیونکہ میں اللہ کو جواب دے ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرو، میں نے انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے اوپر پریشر ڈالا، انہوں نے پورا زور لگایا انہوں نے. اسی طرح ساری انتظامیہ پہ زور لگا رہے ہیں. میں انتظامیہ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کاظم علی ملک نے، جسٹس نے کہا آپ اللہ کو جواب دیں، آپ نون لیگ کو جواب دیں، نہیں اپنی آخرت کی فکر کریں. جب آپ ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں جو انہوں نے کیا 2013 میں، اللہ کو اپنے آخرت کا فکر کریں. آپ 122 لاسٹ کویسچن، کیا عمران خان تحریک انصاف 122 کا انتخاب جیت جائے گی؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری اپنی کوشش کی ہے، ٹریننگ کروائی ہے. یہ بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مغرب میں ہوتا تو ہم صرف ووٹر کو نکالنے کا سوچ رہے ہوتے. یا ہماری ٹریننگ کیا ہو رہی ہے کہ نون لیگ کو دان لیگ کرنے سے روکنا کیسے ہے. تو یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی. ٹریننگ پوری ہم نے کروائی ہے، زور پورا ہم لگایا ہے. انسان پوری کوشش کر سکتا ہے. میں اپنی ٹیم کو ہمیشہ کہتا ہوں، جب ورلڈ کپ فائنل میں ہم اندر گئے تو میں نے کہا دیکھو بات سنو، انجوائے کرنا، پوری اپنی کوشش کرنا، عزت اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ یہی کل ہمارا ہوگا موٹو. خان صاحب بہت شکریہ، بیسٹ آف لک فار یور الیکشنز. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.